کیا روزے کے لیے نیت ضروری ہے؟ روزے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر کوئی سحری کے وقت نہیں اٹھ پایا اور سحری نہیں کی تو روزے کی نیت اب وہ کیسے کرے؟ ماہ رمضان کے سارے روزوں کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی؟ سارے روزوں کی ایک ہی دفعہ نیت نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عدنان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عدنان رضا قادری۔ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں علامہ وقاص صاحب کے ساتھ، اور آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ روزے کی نیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے علامہ صاحب سے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے روزوں کے احکام کے متعلق ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ بہت سارا علم کا خزانہ آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملے گا۔ تو بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے چند ایک سوال کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عدنان بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے۔ جیسے کہ ہماری پہلے بھی ملاقات ہوئی اور چند مسائل ہم نے سیکھے، آپ نے ارشاد فرمائے، ہم نے سنے، تو آج میں یہ نیت لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ناظرین کو سنایا جائے کہ روزے میں نیت کی کیا اہمیت ہے اور اس میں کیا مسائل ہیں نیت کے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے چند ایک سوال کریں۔ جی فرمائیں۔ یہ ارشاد فرمائیں، کیا روزے کے لیے نیت ضروری ہے؟ ہاں، جہاں تک عدنان بھائی روزے کے لیے نیت کا تعلق ہے تو روزے کے لیے نیت شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے اور روزے کی نیت بھی نہیں کرتا تو ایسا بندہ روزے دار نہیں ہے، یعنی کہ روزہ ہوگا ہی نہیں، اس کا روزہ نہیں۔ ہاں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، ساتھ روزے کی نیت کرتا ہے تو اب وہ روزے دار ہے۔ اور روزے کی نیت سے وہ نہ کھائے پیے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ کھاتا نہیں، روزے کی نیت نہیں کرتا تو ایسا بندہ روزے دار نہیں ہے۔ تو یہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی جو کتاب فیضان رمضان ہے، اس کے اندر آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کھاتا پیتا نہیں ہے تو اب وہ صرف کھانے پینے سے باز ہے، روزے کی کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے تو ایسے بندے کا روزہ بھی نہیں ہے۔ وہ مزید معلومات کے لیے وہ جو کتاب امیر اہل سنت کی فیضان رمضان ہے اس کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ جی ناظرین، میں نے بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ یہ کتاب ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، نیت عربی میں کرنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ لوگوں کے بعض اوقات ہمارے ہاں یہ مشہور ہوتا ہے کہ عربی میں نیت کی جائے۔ عربی میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہر بندہ جس علاقے میں رہتا ہے اس کی جو مادری زبان ہے اس زبان میں چاہے تو وہ نیت کر سکتا ہے۔ یعنی اگر میں پنجابی میں بات کرتا ہوں تو میں پنجابی میں بھی نیت جی پنجابی میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی کر سکتے ہیں، عربی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک سوال اور بنتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی نیت کیسے کی جائے؟ بندہ صبح اٹھا ہے، اس نے سحری کی ہے، کھانا پینا شروع کیا ہے، کھا پی لیا ہے، کھایا پیا نہیں بھی ہے، سحری کرنا سنت ہے۔ روزے کے لیے سحری کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے سحری فرمائی ہے۔ تو اب وہ صبح کھا بھی لیتا ہے، سحری کر لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آج کے رمضان کے اس روزے کی نیت کی ہے، جی تو یہ اس کی نیت پوری ہو گئی ہے، اور کوئی اس کے لیے الفاظ کہنے ضروری نہیں۔ تو کل کے روزے کے لیے آج نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہر روزے کی الگ سے نیت ہوتی ہے۔ اگر مغرب کے بعد کو کرے ہاں، وہ تو پھر دن شروع ہو گیا نا جی، اگلا دن شروع ہو چکا ہے، تو اب وہ رات کو تراویح پڑھتا ہے یا تراویح سے پہلے بھی نیت کر لیتا ہے کہ میں نے صبح آج کا جو روزہ شروع ہو چکا ہے اس کی نیت کرتا ہوں، روزہ رکھوں گا، تو ٹھیک ہے، اس کی نیت ہو جائے گی۔ اچھا، اسی میں ایک اور سوال آپ سے عرض ہے، اگر کوئی سحری کے وقت نہیں اٹھ پایا اور سحری نہیں کی تو روزے کی نیت اب وہ کیسے کرے گا؟ سحری کے وقت وہ نہیں اٹھ پایا اور اس نے سحری نہیں کی، جی، رات کو اس کی نیت بھی نہیں کی روزے کی، اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سحری کے بعد سے لے کر صبح صادق سے لے کر دہوہ کبریٰ تک، یعنی کہ جس وقت جس کو ہم کہتے ہیں مکروہ وقت شروع ہونے تک، وہ کچھ اس نے کھایا بھی نہیں ہے، تو اب وہ نیت یہ کرے گا کہ میں صبح سے روزہ دار ہوں، یعنی میں صبح صادق سے لے کر روزہ دار ہوں۔ اب اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، روزے کی نیت کر لی ہے اور کہا یہ ہے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں،
ہاں اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب سے روزہ دار ہوں تو یہ اس کی نیت درست نہیں ہے. یہ کہنا ضروری ہے کہ میں صبح صادق سے یعنی کہ روزہ دار ہوں, کھایا پیا کچھ نہ ہو, یہ اس کے لیے ضروری ہے. ہاں اگر اس نے کچھ کھا پی لیا ہے تو اب وہ روزے کی نیت نہیں کر سکتا, اور یہ نیت کرے گا وہ دہوہ کبریٰ تک, یعنی جب مکروہ وقت دوپہر کے زوال کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت سے پہلے اگر وہ چاہے تو کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو روزے کی نیت کر سکتا ہے. اچھا, چند ایک سوال سوشل میڈیا پر بھی میں نے دیکھے ناظرین کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ماہ رمضان کے سارے روزوں کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے؟ مثلا کوئی نیت کرے کہ میں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھوں گا, اب یہ نیت سارے روزوں کے لیے کافی ہے؟ نہیں, سارے روزوں کی ایک ہی دفعہ نیت نہیں ہو سکتی جی, یعنی کہ ایک ہی دفعہ نیت نہیں کر سکتے. ہاں وہ ایک الگ سچویشن ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے میں سارے روزے رکھوں گا تو یہ نیت ثواب ہے, اس کو ثواب ملے گا, مطلب اس نے نیت کر لی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اب باقی رہی بات جو نیت شرط ہے روزے کے لیے, وہ ہر روزے کی الگ سے نیت کی جائے گی, یعنی کہ اکٹھی نیت کرنا, ایک ہی دفعہ نیت کر لینا یہ درست نہیں ہے, بلکہ ہر روزے کی الگ سے وہ نیت کی جائے گی. اچھا, یہ ارشاد فرمایا جیسے شروع میں آپ نے ارشاد فرمایا, ہم نے سنا کہ روزے کے لیے نیت شرط ہے, تو اب روزہ جس نے رکھنا ہے ظاہری بات ہے وہ نیت کے بغیر نہیں رکھ سکتا. اب ایک بندے نے نیت کی ہے, روزہ رکھ لیا ہے, اب اس کا دل چاہا کہ روزہ توڑ دو, اب روزہ توڑنے کی نیت کی تو اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ صرف نیت ختم کر دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اس نے کچھ کھا پی لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا, یا وہ کام کیا ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ فعل کیا, وہ کام کیا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تب اس کا روزہ ٹوٹے گا. فقط نیت توڑنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اس کے دل میں خیال ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں یا روزہ توڑ دیتا ہوں, تو صرف نیت کر دینے سے دل کے اندر توڑنے کی تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. کھانے پینے سے یا پھر جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں وہ ان میں سے کوئی عمل کرتا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. جی ناظرین, ہم حاضر ہوئے تھے علامہ وقاص رضوی صاحب کے پاس, اور ان سے ہم نے نیت کے بارے میں چند سوالات کیے, علمی سوالات, اور الحمدللہ ہمیں ہر سوال کا جواب جو ہے وہ تفصیلی طور پر انہوں نے بتایا, اور یقیناً میرے علم میں بھی اضافہ ہوا, اور آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. تو مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, اور ثواب کی نیت سے, صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کا لنک شیئر کیجئے. اور میں بہت مشکور ہوں علامہ وقاص رضوی صاحب کا کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہمیں وقت عطا فرمایا. اللہ عز و جل ان کے علم میں حلم میں برکتیں عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے عدنان رضا قادری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.